ناظرین و حاضرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 14 جھوم ڈرامے کی لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اور آج میرے ساتھ ایک پھاپے کٹنی بھی ہے جو آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتائے گی۔ سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا کہ سٹارٹ میں جو ہے یہ جھوم ہی رہا ہے اور جھوم جھوم ہی کر رہا ہے۔ ویسے تو اس ڈرامے کا نام جھوم نہیں گھوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارا ٹائم جو یہ ایپیسوڈ چلتی ہے اس میں یہ اس لڑکی کو جو ہے وہ گھماتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو چکر نہیں آتے، اور جو ہے ہمیں تو تھوڑا سا ایسے کریں تو وہ چکر آ جاتے ہیں اور ہم گر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لڑکی ایکسپرٹ ہے شاید، تو اس وجہ سے اس کو چکر نہیں آتے۔ تو ابھی تک یہ بیچ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوم گھوم کر رہے ہیں۔ تو ابھی پھاپے کٹڑی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گی اور ہمیں ساری بتائیں گے کیا ان کی شادی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ جی پھاپے کٹڑی اب آپ بتائیں۔ جی اس ایپیسوڈ میں جو 14 نمبر ایپیسوڈ ہے اس کے اندر جو ہے یہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ بہت ہی بورنگ ہو جاتا ہے۔ مطلب پورا سین جو ہے انہوں نے سمندر کے کنارے گزار دیا ہے، دن رات ایک کر دیا، یعنی 24 گھنٹے ہو گئے یہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ انہوں نے کچھ پیا ہے، اور نہ یہ تھکے ہیں نہ ان کو نیند آئی ہے، اور اسی جگہ پہ یہ موجود ہیں۔ اندھیرا بھی نہیں ہوا اور نہ ان کی صبح ہوئی ہے، بس یہ ان کا اپنا ٹائم مرضی کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ تو یہ جو بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ اس میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ اس لڑکی کو بس صرف گھماتا ہی رہے گا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے ان کو کہ یہ ڈرامے کا جو نام ہے وہ جھوم نہیں ہونا چاہیے، گھوم ہونا چاہیے۔ گھما کے اس لڑکی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، لیکن ان کی شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مجھے کامیاب نہیں لگ رہی ہے ان کی شادی، کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت سارے رولے ہیں۔ اچھا رولے کون سے ہیں آپ بتائیں، کون سے رولے ہیں پھاپے کٹنی؟ جی رولے یہ ہیں کہ اس میں جو ہے ایک تو اس کا بھائی جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ان کی شادی ہو، کسی صورت نہیں چاہتا، وہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے آریان سے۔ اور جو دوسری وہ جو لڑکی ہے اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ اس کا سوتیلا بھائی ہے، اور جیلسی میں جو ہے یہ اور زیادہ اس کی اپنی جو فرسٹریشن ہے، یعنی کہ جو ہے وہ غصہ جو ہے اندر جو اس کی جمع ہوا ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس لڑکے کے اوپر۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ جو ہے پریشانیوں میں گھر گیا ہے۔ تو اب جو ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود اس بیچارے کا وہی حال ہے۔ خیر یہ ابھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو لڑکی کہتی ہے کہ بھئی جو ہے وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جو شادی ہو اس میں تمہارے امی اور ابو بھی ہو، یعنی کہ یہ ایک واحد بہو ہے جو چاہ رہی ہے کہ دونوں میاں بیوی یعنی کہ میرے ساس اور سسر دونوں موجود ہوں، میں ان کی موجودگی میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ اتنی اچھی بہو ہے کہ یہ دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، اور بہت ہی نیک لڑکی ہے، بہت ہی اچھی سوچ ہے اس کی کہ وہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کہہ رہی ہے۔ ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی جو ہے ڈرامے میں تو یہی کر رہی ہے، یا ڈرامہ کر رہی ہے یا اصل میں کر رہی ہے، پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے آریان کو، تو آریان کہتا ہے مریم میری بات سنو، تم جو ہے اس طرح کی بات میرے ساتھ دوبارہ نہ کرنا، اور یہ غصے میں جا رہا ہوتا ہے تو مریم اس کا بازو مروڑ لیتی ہے اور انگلیاں اس کی مروڑ کے ایسے گھما دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری تو بڑی جان ہے، تم نے تو میری انگلی مروڑ دی ہے، اتنی درد ہو رہی ہے، دیکھو انگلی میں میری لال سرخ ہو گئی ہے۔ تو کہتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا ہاتھ ہی لگایا۔ تو کہتی ہے یہ آریان کہتا ہے اگر تمہارا ہاتھ اتنا سخت ہے اور جو ہے وہ اگر تم مجھے تھپڑ لگاؤ گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا، میں تو ابھی سے یہ سوچنے لگ گیا ہوں۔ اچھا خیر کہتی ہے چھوڑو اس بات کو، تم جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرو۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں 8 سال کا تھا جب میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور میں اس سے کبھی زندگی میں نہیں ملوں گا، اور مجھے نفرت ہے اپنی ماں سے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے ایسے نہیں کہتے،
وہ ادھر ہی ہے، میرے ہاسپٹل میں ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں ملنا اور میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، معاف نہیں کرنا لیکن اس سے ملاقات ضرور کر لو۔ تو کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاسپٹل لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ وہ موجود ہے اور تم سے ملاقات کر لے گی۔ تو پھر یہ آ جاتی ہے ہاسپٹل میں اور کہتی ہے کہ جو ہے وہ آنٹی وہ جو ہے اریان جو ہے وہ میں اس کو لے کے آئی ہوں، آپ کے بیٹے پیارے بیٹے کو آپ ملنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہے اریان نہیں ہے، وہ تو سنیا ہے میرا بیٹا، وہ میں نے اس سے ملنا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کا سنی ہے لیکن ویسے اریان ہے۔ اچھا وہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم میری زندگی میں پھر کیوں آ گئی ہو؟ زہر گھولنے کے لیے، میری خوشیاں تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ تمہیں چین نہیں ہے، تم چین سے مرو سکون سے، مجھے بھی جینے دو، اب میری خوشیوں میں کیوں آ گئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا جو دل کرے تم کہو، میں مجرم ہوں تمہاری، میں مر رہی ہوں اور میرے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے اور تمہیں جو ہے نا مجھ پہ ترس نہیں آتا۔ تو ریان کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے ترس کیا تھا جب میں 8 سال کا تھا۔ تو کہتی ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، مریم بھی کہتی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں تم معاف کر دو اور یہ وہ۔ پھر وہ رونے لگ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ، اس کی آنکھوں میں اتنی زیادہ گلسرین لگا دی ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں اس کی بیچارے کی لال سرخ ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس کو الرجی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مریم کہتی ہے تم رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں رو رہا، اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور بیچارہ بتا نہیں پا رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ بیچارہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر اس کو ماں جو ہے وہ پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے آ جاؤ میرے گلے لگ جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ تو پھر وہ کہتا ہے تو معاف تو نہیں کروں گا لیکن ٹھیک ہے میں گلے لگ جاتا ہوں کیونکہ میری تم بدقسمتی سے ماں ہو۔ تو اس طرح جو ہے وہ مریم یعنی کہ اس کی ہونے والی بہو جو ہے وہ دو ماں بیٹے بچھڑے ہوئے کو ملا دیتی ہے اور بڑے فخر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اگر یہ ساس بنے گی اور گھر پر لے کے آؤ گی تو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہ تو ابھی جو ہے اس کے ناز نخرے اٹھا رہی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر اریان کہتا ہے، وہ کہتی ہے تم سنی ہو، میں تمہیں سنی بولوں گی۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہارا سنی ہوں، تو میری شادی میں آنا ہے۔ تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ پہلے تو فون پہ گپیں بھی مار رہی ہوتی ہے۔ خیر تو بڑا وی آئی پی ظاہر ہے ہاسپٹل ہے اور گھر کی ساری سہولتیں، گھروں میں بھی اتنی سہولتیں کہاں ہوتی ہیں جتنی ہاسپٹل میں اس کو دی ہوتی ہیں۔ یہ اسپیشل پیشنٹ ہے بہرحال۔ تو وہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ میری اب شادی میں آنا ہے اور انہیں رشتہ لے کے جانا ہے اور گھر میں۔ خیر پھر یہ طے ہو جاتی ہے چیزیں اور پھر مریم اس کو کہتی ہے کہ اب کل آ جاؤ میرے گھر میرا رشتہ لینے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا انتظار کرو، کیا تمہیں ابال پڑی ہوئی ہے، تم اتنی جلدی کیوں کر رہی ہو، آرام سے رہو۔ کہتی ہے نہیں مجھے خطرہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے اب مکر نہ جائے کیونکہ وہ راضی ہوا ہوا ہے، تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، بے اعتبار بندہ ہے تو اس لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں بتا دوں گا اپنے گھر والوں کو، تو اپنی سہیلیوں کو بھی بلا لینا اور میں اپنے دوستوں کو بلا لوں گا۔ تو وہ پھر جو ہے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی شاپنگ واپنگ کرنی ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں۔ تو جو ہے اب جو ہے وہ بھاپے کٹنی تو جا رہی ہے، اب آپ کام سنبھالو کیونکہ میں نے ہانڈی بھی چڑھانی ہے تو اس لیے میری دیر ہو رہی ہے، تو اس نے مجھے پکڑ لیا تھا تو میری طرف سے اجازت دے مجھے، میں اب آپ کو کبھی کبھی مل جایا کروں گی اگر آپ کو میری آواز اچھی لگتی ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو پھر تو میں ضرور آؤں گی، اگر ناپسند کرتے ہیں تو پھر بھی میں ضرور آؤں گی، آپ جو مرضی کر لیں، میں نے آنا ہی آنا ہے۔ جو آپ کا دل کرے مجھے سنائیں باتیں اور جو مجھے کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، لیکن میں ابھی بہت ڈھیٹ ہوں، میں تو آتی رہوں گی اور یہ باتیں بتاتی رہوں گی، تو اب مجھے اجازت دیں۔
اللہ حافظ۔ تو اب جو ہے وہ پھاپے کٹنی تو چلی گئی ہے، اور اب جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ساری فیملی آ چکی ہے، آریان کے دوست بھی آ گئے ہیں، اس کے باپ بھی، فادر بھی آ چکے ہیں مریم کے گھر رشتہ لینے کے لیے، اور بات چیت جو ہے وہ شروع ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو شیری ہے مریم کا بھائی، اس کا موڈ بہت اچھا ہے، اور وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور جو ہے کھلے دل سے بہن کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوگا، اور بہن کی نزدیک میں نظروں میں اچھا بھی بن جاؤں گا سب کے سامنے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، اور جو ہے وہ ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے شادی کا ڈریس، اور جو ہے وہ ہال، اور یہ وہ تو وہ جو ہے نا اس کی تیاری کی ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فنکشن کریں گے، اور یہ ہال ہوگا، اور ہال جو ہے وہ بک کرانا پڑے گا، تو گرمی کا موسم ہے تو اے سی بھی صحیح ٹھیک ہونا چاہیے، تو پتہ نہیں ہے کہ وہ واپڈا والے کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ نہ ہو کہ اس ٹائم پہ اینڈ ٹائم پہ دلہن نے میک اپ کیا ہو اتنا مہنگا، اور لائٹ چلی جائے، اور اے سی کی کولنگ بھی ختم ہو جائے، اور دلہن کا سارا میک اپ جو ہے وہ اتر کے باہر آ جائے، اور لوگ ڈر جائیں اور بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ شہری جو ہے ان کو کہہ رہا ہوتا ہے اس مریم کے سسرال والوں کو کہ اچھی کولنگ ہونی چاہیے، اچھا ہال ہونا چاہیے، سارا خرچہ آپ نے کرنا ہے، میں اپنی بہن دے رہا ہوں، تو اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ یہ سارا کام سر انجام دیں، اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، کچھ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں آدھا شادہ کوئی نہیں کر لیتے، کیونکہ میں اپنی بہن دے رہا ہوں، بہن سے بڑھ کے چیز تو کوئی نہیں ہوتی نا، رشتہ دے رہا ہوں تو اب خرچے بھی میں کروں، اب جو یہ بجلی کے بل ہے نا میں تو نہیں دے سکتا، اور یہ واپڈا والوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس ٹائم پہ بجلی لے لیں، اس ٹائم پہ میں ذمہ داری لے لوں، اور مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے مجھے پکڑیں، نہ بابا نہ، یہ میں کام نہیں کر سکتا، پھر میری بہن بھی اور آپ لوگ بھی مجھے کہیں گے کہ یہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور یہ اس نے ایسے کیا ہے تو اس لیے یہ ایسے ہو گیا ہے، تو بہرحال سارا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور کھانے کا بھی خرچہ آپ لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ کھانے میں جو ہے وہ جو میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، میرے بہت سارے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، تو تقریباً 200 کے قریب بندہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں 200 کے قریب بندہ، اتنے زیادہ لوگ، توبہ کریں، نکاح میں اتنے لوگ کہاں سے ہوتے ہیں، 2-4 بندے ہم لے آئیں گے، 2-4 بندے آپ لے آئیں، اور بس نکاح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نکاح شکاح ایسے نہیں ہوگا، میری ایک اکلوتی بہن ہے، اور بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوگا، اور سارا خرچہ آپ لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ میں نے دوستوں کو اور میرے رشتہ دار ہیں ان سب کو بلایا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ پلاؤ بریانی بھی ہونی چاہیے، اس میں قورمہ بھی ہونا چاہیے، مٹن قورمہ ہونا چاہیے، اور جو ہے چپلی کباب بھی ہونے چاہیے، اور سلاد بھی، سارے چٹنیاں بھی ہونی چاہیے، اور کھیر بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے بوتل بھی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ٹھنڈی، اور اگر اس میں گیس نہ ہوئی تو میرے رشتہ دار ہو جاتے ہیں ناراض، بڑے اور طرح کے لوگ ہیں، تو مسئلہ بن جائے گا، ورنہ لڑکی جو ہے ادھر ہی بیٹھی رہ جائے گی اور تم لوگ واپس چلے جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے، ہم بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بوتل کی گارنٹی ہم نہیں دیتے، کیونکہ بوتلیں جو ہیں وہ کھول کے دے دیتے ہیں تو اس کی تو گیس آلریڈی نکل چکی ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کو تو نہیں کہتے نا بابا، اسی پہ تو لڑائی ہوتی ہے، ہمارے گاؤں والے بڑا لڑتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم گئے تھے اور نکاح پہ، شادی پہ گئے تھے، اور کھانا بھی صحیح نہیں ملا، اور اوپر سے بوتل بھی ٹھنڈی نہیں تھی، اور ٹھنڈی تھی تو پھر اس میں گیس نہیں تھی، اور گیس نہیں تھی تو پھر صحیح ڈکار نہیں آیا ہمیں، تو اس لیے نقلی بوتل ہمیں دے دی ہے، اور بھائی عزت کا سوال ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی بوتل ہونی چاہیے، یہ لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے کہ بوتل جو ہے وہ ایک بندے کو دو، یعنی کہ ایک بندہ ہے تو اس کو آدھی بوتل ملی ہے، یا 2 بندے ہیں تو اس کو 1 بوتل مل رہی ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا ہے، بڑی بدنامی ہوتی ہے، بہت بے عزتی کی بات ہے۔ تو وہ پھر اس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا رولا مکانا ہے، اب کچھ گزارا کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔
تو وہ پھر اس کے بعد راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے سما بن جاتا ہے شادی کا۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ شادی کا سما ہے، لیکن ہے نکاح۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ان کی منگنیاں، ان کی مہندیاں، ان کی کیا کہتے ہیں مایوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اور اتنے دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو غیر امیر لوگ ہیں، غریب لوگ بھی جو ہے وہ ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے کوئی اربوں پتی ہوں، اور ایسے ایسے جو ہے وہ کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، اتنے زیادہ کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، کوئی ادھار بھی اٹھا لیتے ہیں، اور سب کچھ کہ عزت کا سوال ہے بھائی، عزت کا سوال ہے، تو اس لیے دھوم دھام سے، اور پھر اس میں ڈانس گانے بھی لازمی ہوتے ہیں۔ اچھا اس جو تقریب ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، اس میں اگر لڑکی کی چچی ہے تو اس نے لازمی ڈانس کرنا ہے، اس کی پھوپھو ہے تو بھی اس نے لازمی ڈانس کرنا ہے، اس کی بھابھی ہے تو بھی ڈانس کرنا ہے، ورنہ تو بڑی ناک کٹ جاتی ہے۔ توبہ توبہ، جب شادی کی مووی دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو توبہ، یہ بڑی جو ہے سڑی ہوئی ہے، اس نے تو ہماری بیٹی کی شادی پہ ذرا ہاتھ بھی نہیں ہلایا، تو بڑا دیکھنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی جب کیمرہ مین سامنے آتا ہے تو زیادہ ہلا ہلا کے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے ڈانس کریں، اور جن کو ڈانس نہیں بھی آتا وہ بھی آتے ہیں ڈانس کرنے کے لیے، اور دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، ڈھا 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 کرتے ہیں۔ تو خیر یہ جو اب فنکشن ہے، اس میں جی سب ڈانس کر رہے ہیں اور گانے لگے ہوئے ہیں، اور پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، یعنی کہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے یہاں پر، اور سب جو ہے وہ کھلا ڈولا ماحول ہے، اور اس میں لال لال لال، نیلا پیلا کالا، کالا ہرا، سب جو ہے پرپل، سب تیز 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 کلر، شوق، لائٹیں، اور سارا جو ماحول ہے وہ سارا جو ہے بہت ہی رنگین ہے، تو اس میں سارے بہت رنگین 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 نظر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں بہت زیادہ فلٹر لگاتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو آج کل گورا چٹا کالا سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ آج کل کی جو ڈرامے آ رہے ہیں یا ٹی وی پہ جو بھی آتا ہے یار، کوئی کالا ہے ہی نہیں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ پہلے تو کالے کالے نظر آتے تھے، گورے گورے نظر آتے تھے، اب تو کالے بھی گورے نظر آتے ہیں، اور گورے اور زیادہ گورے نظر آتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ گورا ہونے کے لیے میک اپ کرتے ہیں، اور جو ویسٹرن ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے میک اپ کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے فیس کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے پرومیننٹ کرنے کے لیے میک اپ کرتے ہیں تاکہ اچھا خوبصورت لگے، اور ہمارے صرف چونا مل مل کے چٹا کرتے ہیں کہ جو ہے ان کو اس سے نہیں ہوتا، چاہے وہ چڑیل اور بھوت لگے، چاہے وہ مائیکل جیکسن لگے، تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور عجیب سا میک اپ اور عجیب سا حلیہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جب دوسرے دیکھتے ہیں تو اوہ لگ رہا ہوتا ہے اوف اللہ توبہ استغفار استغفار، اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ شکل نہ دکھائے۔ تو یہ اس طرح کے کومنٹس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شادی میں بھی جو ہے نا بڑا فن اور یہ وہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جناب نکاح خواہ آ جاتا ہے۔ اچھا نکاح خواہ جو ہے ماشاءاللہ سے کیوٹ سا ایک بابا ہے، جو ہر ڈرامے میں یہی ہوتا ہے، اس کو رکھتے ہیں، اور وہ اتنا اچھا ہے، مجھے تو بہت پسند ہیں یہ انکل جو ہیں، یہ بہت پیارے کیوٹ سے ہیں، اور بہت شریف سے انسان ہیں، اور سب جو ہے ان کو رول ہی یہی دیتے ہیں، نکاح خواہ ہوتے ہیں یا مولوی ہوتے ہیں یا دعا کراتے ہیں۔ تو یہ بھی سعادت کی بات ہوتی ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو آپ اتنی عزت دیں اور اس کو سمجھیں، تو یہ پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہیں نکاح خواہ آ چکے ہیں اور سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا گانا پورا چل گیا ہے، OST یعنی کہ ان کا پورا چل چکا ہے، سب فنکشن مطلب جو انہوں نے انجوائے کرنا تھا کر لیا ہے، اور سب کچھ جب ہو گیا ہے تو پھر جو ہے آ گئے ہیں مولوی صاحب نکاح خواہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نکاح شروع کیا جائے، تو وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دم سے پولیس آ جاتی ہے، اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے بڑے ارب خرب پتی لوگوں کو کیسے جو ہے وہ آ جاتے ہیں چھاپے مارنے، اور پولیس آ جاتی ہے، یہ بھی کوئی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں یہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس وارنٹ گرفتاری موجود ہیں آریان کے۔ وہ کہتے ہیں کس خوشی میں بھائی، آریان نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آریان کو پتہ ہوگا، اس سے پوچھے۔
تو اب جو ہے وہ اریان اور وہ جو مریم ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. مریم اس کو ایسے گھور کے دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے, اور سارے دیکھتے ہیں, اور اس کا بھائی جو ہے وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے. ادھر سے وہ لڑکی اس کی باس آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے پولیس بلائی ہے اور میں نے پرچہ کرایا ہے. وہ کہتی ہے کس خوشی میں تم نے کرایا ہے؟ بھائی اس نے میرے بندوں کو مارا ہے اور دہشت گردی کی ہے, یعنی کہ ظلم کیا ہے اور مار کٹائی کی ہے, تو اس لیے تو مطلب یہ ہے کہ مار کٹائی کی ہے, اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو اس کا نکاح کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور جب بھی دو بیچارے دل جو ہے ملنے لگتے ہیں, جب بھی کوئی چیز وہ ہونے لگتی ہے, تو یہ ظالم سماج جو ہے بیچ میں آ کے اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ گند گھول دیتا ہے اور وہ وہیں پہ رک جاتا ہے سب کچھ کام. تو اب تک کی تو یہ ایپیسوڈ ہے جو ہے 14-15 میں ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے, اور کیا مریم اور اریان کی شادی ہو پاتی ہے یا نہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دوبارہ دو دل مل پاتے ہیں کہ نہیں, جو مجھے نہیں لگ رہا. زہر ہے اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا, ابھی تو ایپیسوڈ نمبر 14 ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کتنی 50-60 تک لے کے جائیں گے ایپیسوڈ, تو گھسیٹ کے وہ لمبا کر کے دکھائیں گے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا, اب مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.